ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جناب حضرت حبیب ابن مظہر کی شہادت کے بعد اس دشت عاشور میں نماز خوف ادا کی گئی۔ نماز خوف وہ نماز ہے جو دشمنوں کی کثرت اور ان کے موت کے حملے کی صورت میں پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے والوں کے دو گروہ کیے جاتے ہیں، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا گروہ امام کے آگے کھڑا ہو کر امام اور نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نمازیوں کی دو صفیں بنائیں اور صفہ امام کے آگے اور ایک امام کے پیچھے تھی اور نماز پڑھتے رہے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم دیا کہ تیر انداز ان پر تیروں کی بارش کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان بے شرم کی بے شرمی دیکھی تو نمازیوں میں سے دو شخص کو مطوع کیا، ایک جناب سعید بن عبداللہ حنفی اور دوسرے جوہر بن کیف۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے والے حملے کا دفاعی دائیں اور بائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ جدھر سے بھی نیزہ یا تیر آتا آگے بڑھ کر ہاتھوں اور سینوں سے استقبال کرتے اور امام حسین علیہ السلام پر ہر حملے کو روکتے۔ جناب سعید کو 13 تیر لگے، البتہ نیزوں اور تلواروں کے زخم ان کے علاوہ تھے، اور اس جوان مرد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس قدر دفاعی بلکہ ان پر کیے، حالانکہ 13 تیر تو پہلے سے ہی ان کو لگ چکے تھے اور تلواروں اور نیزوں کے زخم الگ الگ تھے۔ ان تلواروں کی ضرب، تیریں اور نیزوں کے زخموں اور 13 تیر سینے میں لگے۔ سینے میں لگنے کے باوجود حضرت سعید نے مستقیم بن کر کھڑے رہے۔ پھر دشمنوں نے قریب آ کر نیزوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے اور جناب سعید کی اطاعت اور کھڑے رہنا اس وقت تک رہا جب تک امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، تاکہ کوئی تیر مولا کو نہ لگے۔ چوں ہی نماز ختم ہوئی تو جناب سعید بن عبداللہ زخمی کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئے اور نماز میں مشغول تھے اور دشمنوں پر لعنت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے خدا اس قوم پر لعنت کر جیسے لعنت عاد و مسعود پر کی تھی۔ خدائے اسی حال میں میرا سلام نبی پاک کو پہنچا دے اور انہیں میرا حال
سے مطلع فرما دے کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے اور جگر خوج زخموں کو اپنی جان پر لیے ہیں۔ خدایا یہ تمام مصیبتیں ذاریات پیغمبر کی راہ میں برداشت کی ہے اور ان تمام کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم اور غریب فرزند کی نصرت ہے۔ امام کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کے ختم ہوتے ہی جناب شاہ بن عبداللہ کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت زہر بن قین میں شہادت حاصل کرنے کا جذبہ اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے گھیرے پر سوار ہو کر آئے اور عرض کیا، اے امام، مجھے آپ کے ذات اور پاک باب کی زیارت کا عہد سونپ دیں، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور میدان میں آئے، اپنے آپ کو لشکر کفار میں ڈال دیا، بے پرواہ ہو کر قلب لشکر کی طرف توجہ کی، صفوں کو چیرتے ہوئے اور لاشوں کو گراتے ہوئے، لاشوں اور گرتا اور ساروں کو اڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت زہر بن قین نے یزیدی فوج کے 70 بہادروں کو وصال جہنم کر دیا اور خود جنت ہے کہ اس لشکر کفر کو تہس نہس کر دیا۔ جب تک نیزہ ہاتھ میں رہا اور نیزہ کام کرتا رہا تو اس نیزے سے قتل کرتے رہے، جب نیزے نے کام کرنا چھوڑ دیا تو آتش بار تلوار ہاتھ میں لیا، للکار کر کہا، اے بے حیا لوگ، رسول پاک تمہاری اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے فرزند پیغمبر کو قتل کر رہے ہو۔ یہ راجس پڑھتے تھے اور دائیں بائیں حملہ کرتے ہوئے لشکر کفار میں عظیم ہنگامہ اور ہلچل مچا دی۔ باروایت محمد بن ابی طالب 120 شجاع نے کفار کو قتل کر دیا، لیکن افسوس کہ پیاس کی شدت، زخموں کی کثرت اور بڑھاپے کی کمزوری اور میدان کی حدی اور دوڑتے گھوڑوں سے گر پڑے، دشمنوں نے آہت کر لیا اور کثیر بن عبداللہ شاک کی مہاجر بن اوس تامین نے دائیں بائیں سے زہرے پر حملہ کر دیا اور تلوار اور نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ جب زہرے بن قین زین نے زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بے ساس آنسو جاری ہو گئے اور حضرت فرماتے تھے، اللہ لعنت کر ان پر جنہوں نے تمہیں قتل کر دیا، اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مشق کر دے۔ اے زہرے، تو نے میری نصرت کی اور نصرت کا حق ادا کر دیا۔